السلام علیکم، میں ہوں دانیہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں 3M نیوز وتھ شعیب احمد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں۔ سر آج ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شام کے اس وقت کے کیا صورتحال ہے؟ جیسا کہ پوری دنیا کی نالج میں ہے اس وقت، اور تمام دنیا کی جو نظریں ہیں وہ شام پر مرکوز ہیں۔ ابھی جو حالیہ نیوز آئی ہیں ان کے مطابق اسرائیل اس وقت مسلسل بمباری کر رہا ہے شام کے کیمیائی ہتھیاروں کے ٹھکانوں پر، اور اب جو دمشق سمیت مختلف علاقوں پر جو باغی قبضہ کر چکے ہیں یا جو اپوزیشن نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد انہوں نے حکومت سازی شروع کر دی ہے۔ اور یہ جو کام ہے انہوں نے HTS سے منسلک HTS حیات تحریر الشام کا جو ادارہ ہے اس سے منسلک محمد بشیر کو عبوری حکومت بنانے کا کام سونپا گیا ہے۔ حزب اختلاف کے سربراہ ہیں احمد الشارع، جنہیں لوگ دنیا میں ابو محمد الجولانی کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز جو ہے وہ ملاقات کی ہے اس وقت جو ابھی وہاں کے وزیر اعظم تھے جو سبکدوش ہو چکے ہیں، محمد الجلالی کے نام سے، اور ان سے اس ملاقات میں انہوں نے اقتدار کی منتقلی پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا ہے۔ اچھا، یہ جو بشار الاسد کے ماتحت تھے جناب محمد الجلالی صاحب، اور انہوں نے جو ہے اپنی مرضی کا اور اقتدار کی منتقلی کا جو ہے وہ اتفاق کیا ہے HTS کے حوالے سے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دوسری بھی موجود ہیں، جیسے کہ بشار الاسد کا تقریباً 56 سالہ اقتدار تھا یہ، اور اس کو تجزیہ کار جو ہے وہ بشار الاسد کی ناکامی کے بجائے روس اور ایران کی ناکامی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 14 سالوں سے شام کے اندر ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے، جس میں دو طرح کے گروہ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں۔ ایک طرف جو گروہ ہے اس میں ترکی ہے، امریکہ ہے اور خلیجی ممالک ہیں، جبکہ دوسرا جو گروہ تھا وہ تھا بشار الاسد یعنی شام کی حکومت، اور ان کی بیک پر ایران اور روس۔ تو اب جب کہ یہ بشار الاسد کے خاندان کی 56 سالہ حکومت کا جب خاتمہ ہو چکا ہے، تو دنیا میں مختلف تجزیہ کار ہیں وہ اس کو ایران اور روس کی ناکامی قرار دے رہے ہیں، نہ کہ بشار الاسد کی۔ اب یہاں ایک پہلو اور ہے، ایران جو حزب اللہ کی بہت بڑی سپورٹر ہے اور وہ اس کو مسلح کرتی ہے لبنان میں تھرو ٹو شام۔ اب یہ ایک ستون جو ہے ان کا یہ مس ہو گیا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس دنیا پہ کیا، دنیا کے حالات پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں، امریکہ اور UNO سمیت، انہوں نے جو پوزیشن ہے اس وقت شام کی اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور UNO نے اور امریکہ نے تو جو ہے وہ اپنے تعاون کا بھی یقین دلایا ہے۔ سر یہ HTS ہے کیا؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تنظیم ہے جو تقریباً 2010 کے اوائل میں منزل عام پر آئی تھی جبہہ النصرہ کے نام سے، پھر جو کہ القاعدہ کی ذیلی تنظیم کہلاتی تھی خود کو شام کے اندر، لیکن پھر 2016 میں گروہ کے سربراہ ابو محمد الجلالی نے جو ہے وہ القاعدہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ یہ تقریباً 2017 میں قائم ہوئی تھی۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے۔ بفر زون ایگریمنٹ ہے کیا؟ یہ تقریباً 6 سے 7 دن کی ایک لڑائی تھی جو کہ شام اور اسرائیل کے مابین ہوئی تھی۔ اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن نے جو ایک سیکیورٹی کونسل ریزولوشن پاس کی تھی 339 کے نام سے، جس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ گولان ہائٹس کا جو پہاڑی علاقہ ہے اس کے اطراف میں جو اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا یا جو علاقہ فتح کر لیا تھا وہ علاقہ واپس کیا جائے۔ اس کے علاوہ فوری جنگ بندی، قیدیوں کی واپسی، اور وہ تمام علاقہ اسرائیل خالی کر دے گا جو اس نے اس جنگ کے دوران فتح کیا تھا۔ 1974 میں یہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوا تھا UNO کی ماتحتی میں۔ تو اب جب کہ اسرائیل نے گولان ہائٹس پر حملہ کر دیا ہے جیسا کہ ہماری نالج میں، اور ابھی بھی وہ جو ہے مستقل حملے کر رہا ہے، تو UNO بھی اس کو جو ہے وہ خلاف ورزی قرار دے رہا ہے اپنی ریزولوشن کی، اور مذمت کر رہا ہے۔
اس حملے کو نہ صرف UNO مذمت کر رہا ہے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ سر، شام میں جو پھنسے پاکستانی ہیں ان کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ اس وقت شام کی جو صورتحال ہے، پورے شام میں اگر دیکھا جائے تو وہاں کے دفتر خارجہ کے مطابق اس وقت شام میں تقریباً 1000 سے زائد پاکستانی موجود ہیں، جس میں سے تقریباً 350 زائرین ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ دمشق میں موجود ہیں۔ ابھی جو بالکل ریسنٹلی میرے پاس نیوز آئی ہے اس کے مطابق تقریباً 350 یا اس سے زائد زائرین کو جو ہے وہ بحفاظت لبنان کی سرحد پر پہنچا دیا گیا ہے، اور اب ان کو بیروت کے ذریعے جو ہے پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم نے سول ایویشن کو جو آرڈر دیے تھے کہ خصوصی 48 پروازوں کو چلا کر یا وہاں سے وطن واپسی ممکن بنائی جائے ان زائرین کی۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی انہوں نے 24/7 ڈیسک وہاں پر دمشق میں جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے پاکستان کے سفارت خانے میں، جہاں سے جو ہے ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ کس طرح سے ہیلپ لیں گے یا کیا ہوگا؟ تھرو ٹو کال بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فی الحال تو جو ابھی میں نے آپ کو نیوز بتائی کہ 350 زائرین جو ہے وہ منتقل ہو چکے ہیں بحفاظت لبنان کی سرحد کے پاس، اور وہاں سے بیروت سے ان کا پھر انخلا ہوگا پاکستان۔ ٹھیک، تو کیا کون سے ممالک ہیں یا کون سے ایسے ملک ہیں جو اس پرپز کے لیے یا اس پورے پروسیس میں جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں یا اس ملک کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، فی الحال جو حالات ہیں دنیا بھر کے، اس میں اوورآل اگر دیکھا جائے نا تو تقریباً تمام ممالک کو اگر میں کہوں تو ماں سوائے 2-4 کے، تو انہوں نے خیر مقدم کیا ہے اس پورے عمل کا۔ جو اقتدار کی منتقلی ہوئی ہے عوام کی طرف اور عوامی امنگیں باقی ساری چیزیں جو ہے وہ تمام ممالک نے خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب نے سراہا ہے، نہ صرف سراہا ہے بلکہ اسرائیل کے حملے کی مذمت بھی کی ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور اسرائیل کے حملے کو جو ہے اس نے وہ معاہدہ توڑنا قرار دیا ہے جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک ہیں جو اس فیور میں بھی ہیں، اور وہ مطلب شام میں جو نئی حکومت سازی ہوگی یا جو بھی حکومت آئے گی اس کے فیور میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ہونا چاہیے تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی، USA اور مختلف خلیجی ممالک پہلے ہی اس خانہ جنگی میں ایک گروہ میں تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی فتح بھی قرار دیا جا سکتا ہے اس کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو آگے جو ہے وہ خاص طور سے اس میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کیمیائی ہتھیاروں کا جو ذخیرہ وہاں پر موجود ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی جو ابو محمد الجلالی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کی بحفاظت باقی تمام اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کو غلط ہاتھوں میں نہیں پڑنے دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے بیان آئے ہیں ان کے حوالے پاس سے۔ اچھا، تو اس میں جو امریکہ ہے، کیونکہ بیسکلی امریکہ جو ہے وہ کنٹرول بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے امریکہ کی ریاست اور ابھی جو ان کی کنٹری میں چل رہا ہے یا ووٹس کے ان کے اوپر ہوئے، تو اس میں امریکہ کیا موقف ہے؟ اس میں امریکہ کی طرف سے جو بھی تازہ ترین بیان آیا تھا جو بائیڈن صاحب کا، جو وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بشار الاسد کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے جو کچھ انہوں نے اپنے دور حکومت میں یا اقتدار میں کیا ہے شام کی عوام کے ساتھ۔ تو امریکہ کا تو بڑا کلیئر میسج آیا، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس بننے والی نئی حکومت کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، لیکن UNO کی جو بھی ریزولوشن ہے ان کو فالو کیا جائے گا، تو ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کرنے کو تیار ہیں۔ باقی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی اس عمل کا خیر مقدم کیا گیا ہے، وہ بھی تعاون کرنے پہ تیار ہے جو نئی حکومت بنتی ہے۔ باقی حالیہ دن جو ہے اس میں ہمیں پتہ لگے گا کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ سر، اسرائیل کی جو جارحیت جاری ہے شام میں، اس میں موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ اسرائیل نے شام میں حملے جاری کیے ہوئے ہیں۔ ان کے ابھی تک جو نیوز آئی تھی اس کے حوالے سے 3 ہوائی اڈے، متعدد جیٹس اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تباہ کر دیے انہوں نے۔ ان میں کمشلی، شنشار، عقبہ، یہ 3 ہوائی اڈے ہیں جو اس وقت مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں گیڈون سعد، انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہاں شام میں جو موجود کیمیائی ہتھیار ہیں، جب یہ نئی حکومت کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو اس کا کہیں جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اس خدشے کے پیش نظر ہی انہوں نے 1974 کا معاہدہ بھی توڑا ہے، اور وہ اس وقت مستقل حملے کر کے ان تمام کیمیائی ہتھیاروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔
ابھی جو پیر والے دن کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کا ایک تحقیقی مرکز ہے، پیر کی رات کو اس کو نشان بنایا گیا تھا. یہ جو میڈیا رپورٹس ہیں یہ شام سے ہمیں آئی تھی. تو فی الحال تو اسرائیلی جارحیت وہاں پر جاری ہے. تو اس میں جو مسلم ممالک کے علاوہ جو غیر مسلم ممالک ہیں، تو ان میں سے کیسے کون سے ممالک ہیں جو کہ جو شام کے حق میں کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے جو بڑا ادارہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے یونائٹڈ نیشن. جب وہ آپ کی سپورٹ میں ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر کے ایک ایگریمنٹ کو توڑا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ باقی کسی ممالک اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر سکے. مگر یونائٹڈ نیشن میں سارے اس چیز کے اس فیصلے کے دیکھیں ساتھ ہیں یا پھر خلاف ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے نا، اس میں ڈپینڈ کرتا ہے مفادات پر. شام سے جس ملک کے جتنے مفادات جڑے ہوئے ہیں نئی حکومت سے یا بشار الاسد کی حکومت سے، تو وہ ہر چیز کو اسی پیرائے میں دیکھتے ہیں. تو اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ نئی حکومت جب منتقل ہو جاتی ہے اور آپریشن اپنا شروع کر دیتی ہے تو کس ممالک کو وہاں سے کیا مفادات ہیں جن کی بنا پر وہ نئی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں گے. یہ تھا تجزیہ شام کی موجودہ صورتحال پہ. میں ہوں دانیہ احمد اور میرے ساتھ ہیں شعیب احمد 3M نیوز پہ. ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمیں لائک کریے اور سبسکرائب کریے. اللہ حافظ.